الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، ایمان والوں، میں نے تم پر روزے کو فرض کیا جیسے تم سے قبل والوں پر فرض کیا تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ معلوم یہ چلا کہ روزے کی فرضیت امت مرحومہ، یہ جو آخری امت، آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صرف اسی پر اس روزے کی فرضیت خاص نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام سے پہلے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتیں گزری ہیں، رب نے ان پر بھی روزہ فرض کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ روزے کے اندر وہ فضیلت ہے، جو بندہ روزہ رکھے، اور پھر خصوصاً ماہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ فرض روزے ہیں، اور دوسرے ماہ رمضان المبارک کی اپنی فضیلت ہے جو ہم پہلے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں۔ تو جو ماہ رمضان المبارک کے اندر فرض روزہ رکھے، اور یاد رہے ہم اکثر نوافل کی طرف بہت توجہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا قرب فرائض کو ادا کر کے میرے قرب کو سب سے زیادہ پایا کرتا ہے۔ فرض اعمال کو میں اکثر ہم کمزوری کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نوافل کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے، لوگوں سے ہم نوافل کے بارے میں معلومات زیادہ لیتے رہتے ہیں۔ یہ فرائض جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی راہ، ایک ایسا جو ہے راستہ بنا دیا ہے جس پر چل کے بندہ رب کی کلی نشانیوں کو پا لیا کرتا ہے، رب کی معرفت کو پا لیا کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کو پا لیا کرتا ہے۔ ان فرض اعمال میں سے روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کا ذکر ایسے فرمایا، یہ یاد رہے کہ یہ مخفی عبادت ہے، اور اللہ کے حضور مخفی عبادت جو ہے وہ ظاہری عبادات سے، جلی عبادات سے بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، کیونکہ مخفی عبادت کے اندر ریا کا امکان بہت کم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے ہر عمل کی جزا میں نے جنت میں رکھی ہے، ہر عمل کی جزا رب فرماتے میں نے جنت میں رکھ دی، لیکن دو عمال ایسے ہیں جو بندہ خالص میرے لیے کرتا ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ ایک خفی ذکر، دل کا ذکر، اور دوسرا روزہ۔ اب روزے کو رب، اس کی جزا رب کی ذات کو قرار دیا گیا۔ بندے کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بندے کو اپنے رب کی ذات مل جائے، یعنی اس کی رضا مل جائے، اس کی معرفت مل جائے، اس کی محبت مل جائے۔ یہی فضیلت جو ہے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو۔ لیکن روزہ نہ صرف یہ کہ رب کے راضی کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ انسان کو انسان بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جب ماہ رمضان المبارک کے اندر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک پیاس کی تڑپ اور حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب ماہ رمضان کے اندر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس کے اندر ان کی احساس اور ان کی خدمت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ رکھا کرو، روزہ بندے کی تطہیر کر دیا کر دیتا ہے، روزہ بندے کو پاکی نصیب کیا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ رکھو اگر تم صحت مند رہنا چاہتے ہو۔ روزہ رکھنا صحت مند بننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فی زمانہ جو بڑے بڑے اطباء حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، انہوں نے اس پر تحقیق کی ہے، اور غالباً جاپان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے اس پر تحقیق کی اور نوبل انعام پایا ہے کہ اگر بندہ کچھ عرصے کے لیے
اور یہ وضاحت کی کہ تقریباً اگر 1 ماہ کے لگ بھگ بندہ اس طرح سے وقت گزارے کہ کچھ چند گھنٹے جو کہ دن کا ایک اکثر حصہ ہو وہ نہ کچھ کھائے نہ پیے، اور سال میں کوئی 30 دن اس کے لیے مقرر کر دے، کوئی 30 دن 40 دن لگ بھگ 1 ماہ کے مقرر کر دے، تو وہ ڈاکٹر فرماتے ہیں جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق اس کے جسم کے اکثر امراض جو ہیں وہ زائل ہو جایا کرتے ہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اور رب کی ذات نے اپنے پیارے حبیب کی امت پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ان کو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں روزے کی کیفیت عطا کی ہے۔ روزہ، اس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سحری ضرور کیا کرو، اس لیے کہ اہل کتاب اور مومنوں کے روزے میں فرق جو ہے وہ سحری کا ہے۔ اگر 1 گلاس پانی کا مل جائے تو بھی سحری کر لیا کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ افطار کھجور سے کرو، اور اگر کھجور سے کسی کو تکلیف ملتی ہو یا کھجور جو ہے وہ موجود نہ ہو تو پانی سے کیا کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو پانی سے روزہ افطار کرے اس کو اپنے جسم کے ہر بال کے صدقے 10 نیکیوں کا ثواب عطا ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کہ اس مبارک ماہ جو رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے اندر روزہ داروں کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ روزہ دار ہیں جو عام عوام ہیں، ان کو اس روزہ میں صرف بھوک پیاس اور اپنے آپ کو بھوکا پیاست رکھنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ سحری کرتے ہیں تو اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں کہ سارا دن جو ہے وہ ابکائیاں آتے رہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تب بھی اتنا کھا لیتے ہیں کہ جناب سحری تک بھوک نہ لگے، پھر بھی سحری میں کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں۔ یہ عام آدمی کا انداز ہے کہ اس کی توجہ صرف اس طرف ہوتی ہے کہ بھوکا پیاسا رہے۔ کچھ خاص بندوں کا روزہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ اس ماہ کے اندر رب نے دن کو روزہ فرض کیا اور میں نے رات کو تم پر اپنی قیام کو اپنی سنت قرار دیا۔ رات کو قیام کرنے کو میں نے اپنی سنت قرار دیا، تو بندہ رات کو قیام کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور دن کے اندر روزہ اس طرح سے رکھے کہ بھوک پیاس کے ساتھ اپنی نظر کو حرام نگاہی سے بچائے، اپنے ہاتھ کو جرم کرنے سے بچائے، اپنے پیروں کو غلط طرف جانے سے بچائے، اپنی زبان کو غیبت اور چغلی فحش کلامی سے روکے۔ یہ خاصوں کا روزہ ہے۔ لیکن کچھ وہ بندے ہوتے ہیں جو کہ خاص الخاص ہوتے ہیں، ان کا روزہ بھی خاص الخاص ہوتا ہے۔ ان کا روزہ یہ ہوتا ہے خاص الخاصوں کا کہ جہاں وہ بھوکے پیاسے رہ کے روزہ کی جو ہے فرض روزہ کو ادا کرتے ہیں، وہاں اس میں سنت نبوی اور ذکر اذکار اور عبادت کا خیال رکھتے ہوئے، نگاہ کو پاک رکھتے ہوئے، زبان کو پاک رکھتے ہوئے، جسم کے تمام اعضاء کی درستگی کا خیال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے قلب، اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے آباد رکھتے ہیں، اور اپنے قلب کے اندر غلط خیالات کو نہیں آنے دیتے، اس کی راہ کو مسدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی غلط خیال، کوئی غلط سوچ وہ دل کے اندر سے گزرے۔ یعنی آنکھ اور ناک اور کان کے ساتھ تمام بدن کے تمام اعضاء کے بادشاہ دل کو بھی، اس کو بھی اپنی جو ہے اس پر بھی نگاہ رکھتے ہیں، اس دل کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں تاکہ دل کے اندر کوئی غلط خیال، کوئی غلط سوچ نہ آئے۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے اس کو حاصل کرنا، لیکن ان پر آسان ہو جاتا ہے جو کسی کامل ولی، کسی کامل مرشد کی صحبت کو اختیار کر لیتے ہیں، رب تعالیٰ ان پر اس عمل کو آسان فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ابھی مہمان بن کے ہمارے پاس آنے والا ہے اس میں ہم روزہ رکھیں، اور رب کے کاملین بندوں کی صحبت میں رہ کے ان سے اس روزے کی صحیح کیفیت اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔